ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهد اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثات بدعۃ وکل بدعۃ ضلالۃ وکل ضلالۃ فی النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا آتینا من لدنک رحمتہ وہیئ لنا من امرہ رشدا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ حسبنا اللہ نعم الوکیل یا حی یا قیوم برحمتک استغیث ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم آمین۔ الحمدللہ آج 21 اگست 2024 کو ویڈنسڈے کے دن قرآن کلاس نمبر 114 میں ہم سورۃ الاعراف شروع کرنے جا رہے ہیں۔ سورۃ الاعراف ترتیب کے اعتبار سے 7ویں نمبر پہ ہے۔ اس کا جوڑا سورۃ الانعام کے ساتھ بنتا ہے جو ہم پڑھ چکے ہیں۔ دونوں صورتیں مل کے ایک مقصد کو کمپلیٹ کرتی ہے، اللہ کی توحید بیان ہوئی ہے۔ سورۃ الانعام کا جو مرکزی ٹاپک ہے وہ التذکار اللہ ہے۔ اللہ کی قدرت کی بڑی بڑی نشانیوں کے ساتھ آخرت کا ڈر سنانا، یہ اس کا مرکزی ٹاپک تھا۔ اور اس کا مرکزی ٹاپک ہے التذکیر بایام اللہ، اللہ کے فیصلوں کے جو بڑے بڑے دن ہیں جن میں قوموں کو تباہی کا سامنا کرنا پڑا، وقت کے پیغمبر ان کے ساتھیوں کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا۔ انبیاء و رسول بھی ہم کہتے ہیں۔ انبیاء اکرام سے متعلق جتنی خبریں ہیں وہ انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ آئے گی اس کے اندر، یہ جو کیٹیگریز ہے۔ شاہ ولی اللہ دہلوی نے جو فی اصولی تفسیر کا الفوز الکبیر بیان کی ہے، ان کا تعارف میں نے سورۃ الانعام کے سٹارٹ میں کروا دیا تھا۔ آج میں اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ بہرحال قرآن حکیم میں یہ دو صورتیں ٹاپ آف دا لسٹ انبیاء اکرام کے حالات اور واقعات کے اوپر ہے، ایک سورۃ الاعراف اور ایک سورہ ہود تفصیل کے ساتھ ہے۔ اور اس میں ٹاپ آف دا لسٹ 6 جو پیغمبر ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے یعنی سمجھ لے تفصیل کے ساتھ ان کے حالات بیان کیے ہیں جن سے عرب کے لوگ واقف بھی تھے۔ ابراہیم علیہ السلام تو خیر ٹاپ آف دا لسٹ ہے، 3 پری ابراہیم ہے اور 3 جو ہے پوسٹ ابراہیم ہے۔ ابراہیم علیہ السلام سے پہلے 3 جو ٹاپ آف دا لسٹ پیغمبر، نوح علیہ السلام، ان کے بعد ہود علیہ السلام اور ان کے بعد صالح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام درمیان میں، اور پھر اس کے بعد تفصیل سے جن پیغمبر کا ذکر آیا ہے، حضرت شعیب علیہ السلام، ان کے بعد صالح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام درمیان میں، اور پھر ان کے بعد تفصیل سے جن پیغمبروں کا ذکر ہے وہ حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور ساتھ ان کے ہارون علیہ السلام اور لوط علیہ السلام جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے رشتہ دار بھی تھے۔ یہ 7-8 پیغمبروں ہے
جن کے حالات قرآن حکیم میں تفسیر کے ساتھ آئے ہیں، اور خود قرآن حکیم میں یہ ٹاپک بار بار ڈسکس ہوا ہے کہ ہم نے کچھ انبیاء کے حالات آپ سے بیان کر دیے، اور بہت سے انبیاء ایسے ہیں جن کا ذکر آپ سے نہیں کیا۔ بائی نیم صرف 25 انبیاء کا ذکر قرآن حکیم میں آیا ہے، باقی انبیاء تو ہزاروں کے تعداد میں ہے۔ ایک روایت ہے مسند احمد میں، اس کے صحت میں اختلاف ہے، بہرحال شیخ البانی اسے صحیح حدیث سمجھتے ہیں۔ اس حدیث کو کہ 1,24,000 پیغمبر مبعوث ہوئے، جس میں سے 315 رسول تھے اور باقی انبیاء تھے۔ یعنی رسول وہ ہوتے ہیں جو صاحب شریعت ہوتے ہیں، اور وہ اپنی امتوں میں آ کے یہ دھمکی لگاتے ہیں کہ ہم پر ایمان لاؤ ورنہ بڑے دن کا عذاب آ پڑے گا۔ جس طرح کہ حضرت ہود علیہ السلام، نوح علیہ السلام، صالح علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، یہ سب وہ ہے جو رسول ہے، صاحب شریعت بھی ہے، اور اسی لیے ہم ان کو رسول کہتے ہیں۔ وہ دھمکی لگاتے تھے انبیاء اکرام جو ہوتے ہیں نا، رسول تو صرف 315 ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بھی رسول تھے۔ انبیاء جو ہوتے ہیں وہ صرف رسولوں کی شریعت کے مجاہدین کے طور پہ آتے ہیں۔ پیغمبر بھی ہوتے ہیں، لیکن جو کوئی خرابیاں رسولوں کی شریعت میں آ جاتی ہے ان کو وہ اوور کم کرتے ہیں۔ جس طرح کہ شریعت موسیٰ کے اندر حضرت حزیر علیہ السلام، حضرت دانیال علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، یہ وہ پیغمبر ہے جو مجددین ہے، شریعت وہی ہے جو نازل ہوئی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر اسی وہ سمجھ لے کہ اسٹیبلش کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے انہوں نے اپنے مخالفین کے لیے اس طرح کی کوئی دھمکی ذکر نہیں کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کوئی دھمکی کا ذکر نہیں ملے گا، صرف دعوت توحید کا ذکر ملے گا۔ ہاں، ہمارے نبی علیہ السلام کی طرف سے جو دھمکی ملی مشرکین عرب کو، پورا مکی قرآن اس کے اوپر گواہ ہے، لیکن صرف اس کیس میں یہ ہوا ہے عذاب استحصال آسمان سے نازل نہیں ہوا، پتھروں کی بارش کی شکل میں یا طوفان کی شکل میں یا چنگاڑ کی شکل میں، بلکہ سورہ توبہ میں کی آیت نمبر 14 میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تلواروں کو ان پہ مسلط کرے گا۔ یعنی قتال جو ہے نا، بیسیکلی وہ عذاب استحصال تھا اس امت میں، جو رومنز کے اوپر بھی آیا، پرشینز کے اوپر بھی آیا، کاسیہ اور یرموک کے اندر، اور مشرکین عرب کے اوپر غزوہ حنین کی شکل میں، غزوہ بدر، غزوہ خندق کی شکل میں آیا۔ اسی لیے میں نے یہ اکثر بات عرض کی ہے کہ نبی علیہ السلام کی دو خصوصیت ایسی ہے جو آپ کے دعوت کے پیٹرن کو باقی انبیاء سے مخالف کر دیتی ہے۔ نمبر 1، آپ کا معجزہ دعوی نبوت والا اس طرح کا نہیں ہے جس طرح کہ اگلے انبیاء کو معجزات دیے گئے، یعنی عصا کا اژدھا کا ہو جانا، مردوں کا زندہ کرنا، یہ معجزات نبی علیہ السلام کو نہیں دیے گئے۔ آپ علیہ السلام کا معجزہ ہے قرآن، جو سورۃ العنکبوت میں آیا ہے کہ کیا یہ ان کے لیے کافی نہیں ہے کہ ہم نے قرآن نازل کیا جس کی آیات صبح شام ان پر پڑھی جاتی ہے۔ اے نبی، یہ آپ سے جو معجزہ ڈیمانڈ کرتے ہیں تو یہ ہے معجزہ، یہ خصوصیت ہے کیونکہ آپ علیہ السلام کی نبوت قیامت تک کے لیے تھی، لہذا آپ کا معجزہ ایسا ہونا چاہیے تھا جو قیامت تک کے لیے زندہ رہتا، اور کسی پیغمبر کا معجزہ زندہ ہم دکھا نہیں سکتے، اپنے نبی کا ہم دکھا سکتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، وہ قرآن ہے۔ دوسری آپ کی خصوصیت عذاب استحصال آپ کے کیس میں جہاد اور قتال کی شکل میں آیا، آسمان سے کوئی عذاب اس طرح کا نازل نہیں ہوا جس طرح کہ اگلے انبیاء کے مخالفین کے اوپر آتا تھا۔ یہ دو خصوصیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یونیک ہے جو آپ کو ممتاز کر دیتی ہے۔ باقی انبیاء اکرام السلام سے یہ ساری چیزیں اگر آپ کے ذہن میں ہوگی تو پھر آپ کو یہ سارے کے سارے معاملات بڑی آسانی کے ساتھ سمجھ آ جائے گی۔
کہ یہ ساری کی ساری جو چیزیں قرآن اور سنت میں رپورٹ ہوئی ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مخالفین ہیں ان میں یہ فرق کیوں ہے۔ سورۃ الاعراف جو ہے جی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سٹارٹ کے اندر انبیاء اکرام کی دعوت کے ذکر کیا جنرل، اس کے بعد آدم علیہ السلام کے حوالے سے ذکر ہوا کہ آدم علیہ السلام اور شیطان کا جو معاملہ ہوا تھا اس کا اینڈ رزلٹ کیا نکلا، کس سے آدم اور ابلیس، تفصیل کے ساتھ بیان ہوا۔ سورۃ الاعراف سب سے زیادہ تفصیل سورۃ الاعراف میں آئی ہے۔ اب دیکھیں قصہ آدم اور ابلیس 7 دفعہ قرآن میں آیا ہے، 1 دفعہ مدنی صورت میں ہے اور 6 دفعہ مکی صورتوں میں۔ مدنی صورت ہم پڑھ چکے سورۃ البقرہ، اور مکی صورتیں جو ہے ان میں سورۃ الاعراف، اس کے بعد سورۃ الحجر، پھر سورہ سواد، سورۃ الکہف، سورہ بنی اسرائیل اور سورہ طٰہٰ، یہ 6 مکی صورتیں ہیں جن میں قصہ آدم اور ابلیس آیا ہے۔ اور 7ویں مکی مدنی صورت ہے سورۃ البقرہ، لیکن تفصیل سب سے زیادہ سورۃ الاعراف میں آئی ہے، اس سے تفصیل آدم اور ابلیس کی نہیں آئی۔ وہ سٹارٹ میں اس صورت کے آ جائے گی، اس کو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے آج کی کلاس میں وہ مکمل کور کریں انشاءاللہ۔ اللہ کا نام لے کے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم صاد، یہ اس کی پروناؤنسیشن ہے، یعنی ایٹ لیسٹ آپ نے کم از کم جو ہے نا وہ 5 الف تک اس کو کھینچنا ہے، چونکہ یہ بڑی مد ہے، رف مقطعات ہے جو اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایک راز کے طور پہ ہے۔ وہ سورۃ البقرہ کے آغاز میں ہے، اور قرآن کے جو پہلے 6 لیکچر جس میں میں نے 40 پوائنٹس کور کیے تھے ان میں میں نے اس ٹاپک کو ڈسکس کر چکا ہوں۔ کتاب انزل الیک فلا یکون فی صدرک حرج، یہ کتاب نازل کی گئی ہے اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری طرف، بس آپ کوئی حرج، کوئی تنگی محسوس نہ کرے اپنے سینے میں، من اس کی وجہ سے، اس کی تبلیغ کی وجہ سے، لی تنذر بہ وذکری للمؤمنین، یہ تو اسی لیے نازل کی گئی ہے اس کے ذریعے آپ ڈر سنا دیں، نصیحت کر دے، اور یہ یادی دہانی ہے بات ماننے والوں کے لیے۔ یہ میں نے تو جو ترجمہ کیا ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، یعنی اہل ایمان ترجمہ یہاں پہ اپروپریٹ نہیں ہوگا۔ اہل ایمان بھی بات ماننے والے ہوتے ہیں، لیکن جب تک وہ اہل ایمان نہیں ہوتے، کفر میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں، اگر ان کی حق قبول کرنے کی مرضی نہیں ہے، تو جب انہیں پہلی دفعہ حق پتہ چلے گا وہ لبیک کہیں گے، اس کا مطلب ہے وہ بات ماننے والے ہیں۔ قرآن کے آغاز میں بھی آیا ہے ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے ڈر جانے والوں کے لیے۔ ڈرنے والے کون؟ جو اس غم میں مبتلا ہو جائے کہ جس اللہ نے ہماری مرضی کے بغیر ہمیں پیدا کیا ہے وہ ہم پہ کچھ بھی کرنے پہ قادر ہے، اور اگر ہم نے اس کی بات نہ مانی تو اس کے عذاب سے ہمیشہ ہمیں کوئی نہیں چھڑا سکتا۔ یہ تصور انسان کے اندر ڈر پیدا کرتا ہے۔ ایسے آپ یہ آیت دیکھ کے صوفیہ پڑھیں گے، ھدی للمتقین، جی پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے، اور پرہیزگار ہمارے یہ بزرگ ہے، آ کے ان کو چندہ دے، مرید ہو جائیں، آپ کو جنت میں لے جائیں گے۔ ڈائریکٹ آپ کو قرآن نہیں سمجھاتے، کیونکہ قرآن میں تو آیا ہے یہ پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ اچھا، تو ہدایت کی زیادہ ضرورت پرہیزگاروں کے ہے یا ان لوگوں کو زیادہ ضرورت ہے جو گمراہی میں ڈوبے ہوئے ہیں؟ گمراہی میں ڈوبے ہوئے ہیں تو قرآن میں تو دوسری جگہ آیا ہے، شہر رمضان الذی انزل فی القرآن، رمضان کا مہینہ ہے وہ جس میں قرآن نازل ہوا، ھدی للناس،
پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے، وبینات سن الہدا، اور اس میں ہدایت کے روشن دلائل ہے، والفرقان، اور یہ حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب ہے۔ وہاں آیا ہے ہدی للناس، تو متقین، یا یہاں پر آیا مومنین، یہ وہ لوگ ہیں جو واقعی ڈر جائے اس بات کے تصور سے کہ ہمارے مرضی کے بغیر جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، جس گاڈ کی ول کی وجہ سے ہم پیدا ہوئے اور ہم نے اس کی بات نہ مانی، تو ہمارے ساتھ کوئی کچھ بھی کر سکتا ہے، تو وہ پھر حق بات کو قبول کر لے گا۔ یہ بیسیکلی نبی علیہ السلام کو یہ تسلی دی گئی ہے کہ آپ نے اس کی وجہ سے تنگی محسوس نہیں کرنی۔ ظاہر ہے کہ اب پس منظر میں 13 سالہ مکی دور ہے، نبی علیہ السلام کی محنت ہے، اس کے باوجود بامشکل 125 بندے مسلمان ہوئے ہیں۔ ایک شریف آدمی کے دل میں تو یہ بار بار خیال آتا ہے نا، تو کہیں میری بات پہنچانے میں کوئی کمی تو نہیں رہ گئی کہ لوگوں نے بات قبول نہیں کی۔ تو نبی علیہ السلام کو بار بار مکی صورتوں میں یہ تسلی ملے گی کہ آپ کا کام صرف پہنچانا ہے، آپ سے ہم نہیں پوچھیں گے کہ لوگوں نے حق کیوں نہیں قبول کیا۔ اس کا کلائمیکس تو سورۃ البقرہ میں آیا ہے کہ اے نبی، ہم آپ سے اہل جہنم کے بارے میں بھی نہیں پوچھیں گے کہ لوگ آپ کی دعوت قبول نہیں کر رہے، اس کے سبب جہنم میں چلے گئے، تو اس میں آپ کو کوئی قصور نہیں۔ فذکر بالقرآن من یخاف وعید، سورہ کاف میں آیا ہے، آخری آیت، بس آپ قرآن کے ذریعے نصیحت کیجئے، جو اللہ کی دھمکی سے ڈرتا ہے اس کو طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، ہم نے قرآن اسی لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، الا تذکیرۃ لمن یخشیٰ، ہاں یہ قرآن تو نصیحت نہیں ہے مگر اس کے لیے جو ڈرنے والا ہے، جو ڈرتا نہیں ہے سر، اس نے قرآن کوئی ہدایت نہیں دے سکتا، یہ صرف ڈر جانے والوں کے لیے نصیحت ہے۔ فلا آل لکا باقی ان نفسکا اعلی آثارہم ان یؤمنوا بہذا الحدیث آسفا، تو کیا تم اپنی جان کو اس غم سے ہلاک کر لو گے اپنے آپ کو کہ لوگ اس کتاب کے اوپر ایمان نہیں لاتے؟ آپ کا کام کیا ہے؟ وما علینا الا البلاغ، بس، اور آپ دیکھیں اس میں تو دفعہ یہ چیز ذکر ہوئی ہے کہ یہ نصیحت ہے اور ڈر سنانا ہے، یہاں خوشخبری کا ذکر نہیں ہوا، کیونکہ ڈومینیٹ کو جو پہلو ہے قرآن کا وہ تذکیر ہے جو اس سے پہلے صورت میں بھی آیا، وَأُوحِیَ إِلَیَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَکُم بِهِ وَمَن بَلَغَ، اے نبی تم فرماؤ قرآن میری طرف اسی لیے وحی کیا گیا تاکہ اس کے ذریعے میں تمہیں بھی ڈر سنا دوں اور جس تک یہ بات پہنچ جائے۔ ڈر کے بغیر چینج نہیں آتی تھی، سیدھی سی بات ہے، آج اللہ کی طرف سے اناؤنسمنٹ ہو جائے نا بھائی، یہ بالفرض ہے کہ جو میرے تابع فرمان ہو، میرے پیغمبر کے ماننے والے ہو صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں جنت ملے گی اور نافرمانوں کے لیے جہنم تو نہیں ہے، لیکن جنت ہے، پھر بھی جنت ہی میں دوں گا۔ پھر دیکھو کام کیا ہوتا ہے، سارے جہنم کے ڈر سے کی وجہ سے ہی لوگ اللہ کی طرف مائل ہے نا، تو یہ جہنم کا ڈر، اس کی تلوار نہ لٹکی ہوئی ہو تو صرف آخرت اور جنت کی خوشخبریاں سنانے کی کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، اے لوگو اتباع کرو اس کی جو تمہاری طرف نازل ہوا ہے تمہارے رب کی طرف سے، یعنی قرآن اور سنت، اسی کی ایکسپلینیشن۔ ولا تتبعوا من دونہ ہی اولیاء، اور مت پیروی کرو اللہ کو چھوڑ کر اولیاء اکرام کی،
یہ اولیاء اللہ کا ذکر نہیں ہے، یہ شیاطین کے اولیاء کا ہے، ان کے جو دوست ہیں، ان کے جو پشپنا ہے، ان کے جو ساتھی ہے، ان کا ذکر ہے جی۔ قرآن بھی ولیوں کا کو نہیں مانتا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے مقابل ان اولیاء کا ذکر کیا ہے، اولیاء اللہ کا نہیں، حزب اللہ کا نہیں، حزب شیطان کا۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ قرآن کی مخالفت کے اوپر اولیاء کھڑے ہوئے ہیں، اور اولیاء سے مراد میں صحابہ اہل بیت کو نہیں لے رہا ہوں، ان کو لے رہا ہوں جنہوں نے اپنی عبادت کروائی ہے قرآن اور سنت کے مقابلے پر، جن کا جہان وکھرا جہاں ہوتا ہے۔ قلیلم ما تذکرون، بہت کم ہی تم نصیحت قبول کرتے ہو۔ من دونی ہی اولیاء، پیروی کرو قرآن کی، اور وکم من قریۃ اہلکنا ہا، اور کتنی ہی بستیاں ایسی تھیں جن کو ہم نے برباد کر دیا۔ فجاءہا بأسنا بیاتن او ہم قائلون، بس ان پر ہمارا عذاب یا تو رات کے وقت آیا، یا جب وہ قیل اللہ کر رہے تھے دوپہر کے وقت پہ اچانک ان کے اوپر عذاب آ گیا۔ وہ کم سی بستیاں تھی، وہ آگے تفصیل سے آئے گی سورۃ الاعراف کے اندر، ایک ایک پیغمبر کے حالات تفصیل کے ساتھ آئیں گے۔ جن لوگوں کو اسٹوریاں سننے کو بڑا شوق ہوتا ہے نا، کہانی واقعات باباؤں کے، یہ وہ بابے ہیں جو اللہ نے حجت بنایا ہے دنیا کے، یعنی پیغمبر اوریجنل واقعات ہے، یہ انبیاء کے واقعات بیان ہونے چاہیے۔ فما کان دعواہم اذ جاءہم باسنا، تو ان کی کوئی چیخ اور پکار نہیں ہوتی تھی جب ان پر عذاب آ جاتا تھا، سوائے اس کے الا ان قالوا انا کنا ظالمین، وہ کہتے تھے بے شک ہم ہی ظالم ہیں۔ لیکن جب سامنے عذاب آئے گا پھر تو ساروں نے مان لینا ہے۔ وہ تو فرعون نے بھی ڈوبتے کہہ دیا تھا نا کہ میں تیرے رب موسیٰ اور ہارون کے اوپر ایمان لے آیا، میں بھی بنی اسرائیل کے رب کے اوپر ایمان لے آیا۔ تو اللہ نے اسے کتنے سخت ورڈکٹ دی تھی۔ آن اب ایمان لے کے آیا، جب موت سامنے نظر آئی ہے، اب کوئی فائدہ نہیں۔ تو جو ٹائمنگ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، موت کے گرگرار سے پہلے توبہ قبول ہے، اس کے بعد نہیں ہے۔ اب بڑی اہم آیت آ رہی ہے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 6، اس پہ کئی میری ایک الگ سے ویڈیوز ہے۔ کیا انبیاء اکرام کا بھی قیامت کے دن حساب ہوگا؟ ایک بھائی نے ڈرتے سوال بھیجا تھا لیٹر میں کہ ہمارا تو حساب کتاب اور ہے کہ نبیوں سے بھی اللہ تعالیٰ پوچھے گا۔ تو سر اللہ تو اللہ ہے، باقی تو سب مخلوقات ہے۔ تو یہ آیت میں نے اس کے ثبوت میں پیش کی تھی کہ ویسے تو کئی ایک آیت ہے سورۃ المائدہ میں کا آخری رکوع پارہ ہی عیسیٰ ابن مریم اور اللہ کی گفتگو ہے توحید کے حوالے سے، لیکن یہ سمجھ لے جڑ جو ہے اس عقیدے کی قرآن میں اس آیت کے اندر ہے۔ فَلْنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ، سو ہم ضرور پوچھیں گے ان سے جو بھیجے گئے تھے جن کی طرف، یعنی جو امتیں تھی ان سے ہم پوچھیں گے۔ وَلْنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، اور ہم ضرور پوچھیں گے رسولوں کو بھی، یعنی امتوں کی بھی جواب دہی ہوگی کہ تم نے پیغمبروں کی دعوت پہ لبیک کہا کہ نہیں کہا، اور پیغمبروں سے بھی اللہ پوچھے گا کہ تم نے ہمارا پیغام پہنچایا یہ نہیں پہنچایا۔ تو یہ دونوں کا حساب ہوگا، صرف امتیوں کا نہیں ہوگا، پیغمبروں کا بھی ہوگا۔
حالانکہ اللہ کو تو پتہ ہے، پیغمبروں نے پہنچا دیا، امت نے قبول نہیں کیا سوائے چند لوگوں کو کہ، لیکن پھر بھی حساب و کتاب تو ہونا ہے، اور بلکہ انبیاء اکرام نے پھر امتوں کے حق میں یا ان کے خلاف گواہی دینی ہے۔ اسی کانٹیکس میں وہ آیت ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 41 جو بخاری مسلم میں حدیث ہے، اس کانٹیکس میں کہ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر پہ تھے اور آپ نے مجھے اپنے قریب بلایا اور کہا عبداللہ آؤ ہمیں قرآن سناؤ۔ وہ کہتے ہیں میں نے عرض کیا اللہ کے نبی علیہ السلام قرآن تو آپ پہ نازل ہوا ہے، میں آپ کو قرآن سناؤں؟ تو آپ نے فرمایا مجھے دوسروں سے قرآن سن کر لطف آتا ہے۔ تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے سورۃ النساء کی تلاوت شروع کی۔ اب حضور علیہ السلام کا شوق دیکھ کے سورۃ النساء سٹارٹ ہوئی ہے اور آیت نمبر 41 تک پہنچ گئی ہے۔ جب یہ آیت آئی نا فَكَيْفَ إِذَا شِقْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، وہ کیسی کیفیت ہوگی، وہ کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کو اٹھائیں گے، یعنی وقت کے پیغمبر کو۔ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور اے نبی ہم تمہیں گواہ اٹھائیں گے ان کے اوپر، یعنی اپنی اس امت کے اوپر۔ ظاہر ہے اس وقت تو مشرکین عرب ان کے حوالے سے ویسے تو پوری امت کے اوپر تو وہ کہتے ہیں جب میں اس آیت پہ پہنچا تو نبی علیہ السلام نے کہا عبداللہ بس کرو بس کرو۔ تو کہتے ہیں میں نے نگاہ اٹھا کے دیکھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے کہ مجھے اپنی امت کے خلاف گواہی دینی پڑے گی۔ وقال الرسول یا ربی ان قوم تتخذوا ھذا القرآن مہجورا، رسول اللہ شکایت کریں گے کہ اے اللہ میری قوم نے قرآن کو پڑھ کے پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا۔ اندازہ کرے نبی علیہ السلام کو یہ ٹینشن ہے کہ مجھے ان کے خلاف گواہی دینی ہے، جن کے خلاف گواہی دینی ہے ان کو ٹینشن ہی نہیں ہے۔ وہ پتہ ہے کیا کہتے ہیں، جو کچھ ہے تیری محبوب کی امت سے ہے، جن کے اوپر ہمارا تکیہ ہے نا وہ پریشان ہے کہ میں نے ان کی شکایت کرنی ہے، اور یہ امت بھی یہ بے فکر ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہے اس کی امت سے ہے۔ اگر حضور کو اب یہ جنتوں میں اللہ تعالیٰ بتا دیتے کہ آپ کی امت تو یہ کہہ رہی ہے آپ کے بارے میں کہ جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہے، تو نبی علیہ السلام کے غم میں اضافہ ہی ہوگا۔ تو میں تو زندگی بھر اس غم میں رویا ہوں کہ مجھے ان کے خلاف گواہی دینی ہے، تو میری امت نے بجائے میری دعوت قبول کرنے کے میرے پہ ہی تکیہ کر دیا۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے زکوٰۃ کے کانٹیکس میں فرمایا کہ دیکھیں ایسا نہ ہو کہ قیامت والے دن کسی کی گردن پہ اس کا اونٹ سوار ہو جس کی کہ اس کے زکوٰۃ دنیا میں نہیں دی تھی، اور وہ کہے اگسنی یا رسول اللہ میری مدد فرمائیں، میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکوں گا، میں دنیا میں اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا۔ ایسا نہ ہو کسی کے گردن پہ گائے سوار ہو اور وہ کہے اگسنی یا رسول اللہ میری مدد فرمائیں، میں تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا، میں نے دنیا میں اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا تھا۔ پھر آپ علیہ السلام نے ایک ایک چیز گنوائی اس حوالے سے، اور یہ اگسنی یا رسول اللہ اس حدیث میں الفاظ ہے جس کا عظمت علماء اسلام بریلوی کی جنت ATI جس کی ابھی باقیات التعلیحات اسلامی یونیورسٹی بھاولپور میں رہ گئی ہے، باقی میں پورے ملک میں سے تو وہ ختم ہو چکی ہے۔ ہم بھی بچپن میں لگایا کرتے تھے اگسنی یا رسول اللہ میری مدد فرمائے۔ یہ پوری حدیث یہ ہے کہ جو ایسا کہے گا نا تو اللہ کے نبی فرمائیں گے میں نے تیری کوئی کام نہیں آنا، میں نے دنیا میں پیغام پہنچا دیا تھا۔ یعنی آپ دیکھیں جدھر یہ بات موجود ہے کہ کچھ
اور اس میں لکھا ہوا ہے، انہوں نے کچھ اور دکھا دیا۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، اے میری بیٹی فاطمہ، میرے مال سے جو کچھ لینا ہے لے لے، دنیا میں اگر آخرت میں اللہ کے حضور تو پکڑی گئی تو میں تیرے کچھ کام نہیں آ پاؤں گا۔ بلکہ پوری حدیث تو اس طرح ہے، نبی علیہ السلام نے اپنے چچا کو کہا، پھر اپنی پھوپھی کو کہا، ایک ایک رشتہ دار کو سورہ عشورہ کی آیت نازل ہوئی نا کہ آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈر سنائیے۔ یہ پھر حضور علیہ السلام نے کہا، اے نبی کے چچا عباس، میرے مال سے جو کچھ لینا ہے لے لے، اگر اللہ کے نے تجھے پکڑ لیا تو میں تیرے کچھ کام نہیں آؤں گا۔ اے اللہ کے نبی کی پھوپھی صفیہ، میرے مال سے جو کچھ لینا ہے لے لے۔ وہ ایک ایک کا نام لیا، اس کے اینڈ پہ آتا ہے، اے نبی کی بیٹی فاطمہ، سب سے جگری رشتہ یہی ہو سکتا ہے، جو کچھ لینا ہے لے لو، لیکن آخرت میں اگر اللہ نے پکڑ لیا تو میں نے تیرے کچھ کام نہیں آؤں گا۔ تو نبی علیہ السلام تو امت کو بتا گئے۔ بخاری مسلم دونوں میں یوم النحر کا جو خطبہ ہے، حجۃ الوداع کے موقع پر یوم عرفہ کا خطبہ بھی آیا مسلم شریف میں، اور بخاری مسلم دونوں میں اس سے اگلے دن اپنے قربانی کے دن جو خطبہ دیا ہے نا مینا کے میدان کے اندر، ایک تو عرفات والا ہے نا، ایک مینا والا ہے، بڑا تفصیلی ہے جو آپ نے عید والے دن دیا تھا مینا کے میدان کے اندر، اسے کہا جاتا ہے یوم النحر کا خطبہ۔ وہ بخاری مسلم میں ہے، مشکات میں آپ کو حج کے والے چیپٹر میں مل جائے گی، جس میں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ زمانہ گھوم گھوم کر وہیں پر واپس آ گیا ہے کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس زمانے کو تخلیق کیا تھا کہ سال کے 12 مہینے ہے، جس میں سے 4 حرمت والے ہیں، وہ مشرکین عرب جو جنگیں کرتے لڑنے کے چکر میں ان مہینوں کو آگے پیچھے کر دیتے تھے، تو وہ اتنی دفعہ آگے پیچھے کیا کہ وائریشنز پرفارم ہو کے اپنی اصلی جگہ پہ آ گیا۔ جس سال نبی علیہ السلام نے حج کیا اور پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ آج کے دن کون سا دن ہے، صحابہ نے کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ حالانکہ صحابہ کو پتہ تھا، لیکن ہمیں گمان ہوا کہ شاید نبی علیہ السلام آج کے دن کا کوئی اور نام رکھے۔ فرمایا یہ مہینہ کون سا ہے؟ سب نے کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ یہ شہر کون سا ہے؟ سب نے کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ پھر نبی علیہ السلام نے پوچھا کیا یہ یوم النحر قربانی کا دن نہیں ہے؟ سب نے کہا بلا یا رسول اللہ، کیا یہ حجہ کا حرمت والا مہینہ نہیں ہے؟ سب نے کہا بلا یا رسول اللہ، کیا یہ شہر مکہ نہیں ہے حرمت والا؟ بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا جس طرح یہ مہینہ آج کا دن اور یہ شہر اللہ کے حضور حرمت والا ہے، اسی طرح ایک مومن کے لیے دوسرے مومن کی جان، مال، عزت، آبرو حرمت ہے۔ اب خانہ کعبہ کی توہین کا کوئی نہیں سوچتا، لیکن کسی کے حق دبا لینے کو لوگ چھوٹا گناہ سمجھتے ہیں۔ یعنی جس طرح تم یہ ان حقوق اللہ کو اتنا بڑا سمجھتے ہو، اسی طریقے سے اللہ نے کے نزدیک حقوق العباد کا معاملہ بھی بہت سینسیٹیو ہے۔ پھر آپ نے فرمایا قیامت والے دن اللہ تم سے میرے بارے میں پوچھے گا کہ میں نے کیا اپنے رب کا پیغام تم تک پہنچا دیا، تو تم کیا جواب دو گے؟ سب نے کہا یا رسول اللہ، آپ نے پیغام پہنچا دیا، آپ نے حق ادا کیا، آپ نے ہماری بڑی خیر خواہی فرمائی۔ پھر نبی علیہ السلام نے 3 دفعہ آسمان کی طرف انگلی کی اور پھر صحابہ کی طرف، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اے اللہ گواہ رہنا، گواہ رہنا، گواہ رہنا، یہ مان رہے اس بات کو کہ میں نے تیرا پیغام ان تک پہنچا دیا، کیونکہ اللہ کے نبی کو پتہ تھا کہ مجھ سے بھی اللہ نے پوچھنا ہے، فلا نسألن الذین ارسل الیہم ولا نسألن المرسلین۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اب یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ جو پیغام تم تک پہنچا ہے ان لوگوں تک پہنچا دو جو یہاں پر موجود نہیں ہے، اور جس
جسے بات پہنچائی جا رہی ہوتی ہے وہ زیادہ یاد رکھنے والا ہوتا ہے نسبت اس کے کہ جو بات پہنچا رہا ہوتا ہے، اور یہ بات پھر صحیح ثابت ہوئی۔ جن لوگوں تک دین اسلام کی دعوت پہنچی انہوں نے زیادہ شد و مت کے ساتھ اسے قبول کیا۔ آج بھی آپ دیکھیں دنیا میں 80% مسلمان جو ہے وہ نان عرب ہے، عرب تو وہ 20% ہے جن کی زبان میں نازل ہوا۔ اس وقت بھی آلموسٹ 1.5 کروڑ عربی ایسے ہیں جن کی زبان بائی برتھ عربک ہے، لیکن وہ کرسچنس ہیں، نہیں ہدایت ملی آج تک۔ ان کی زبان کے اندر ہے حدیث کی ساری کتابیں جتنی میں اسٹریم کے سب نان عربک لوگ ہیں۔ امام بخاری جو ہے وہ رشیا کے رہنے والے تھے، امام مسلم امام ایران کے رہنے والے تھے، امام ترمذی ابو داؤد افغانستان سے۔ اندازہ کریں آپ، یہ سب لوگ یعنی نان عربک ہے، اور اللہ نے ان کے ذریعے کام لیا ہے۔ بات پوری ہوئی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات منوا لی۔ اس کانٹیکس میں ایک اور حدیث بھی ہے صحیح بخاری میں کہ قیامت والے دن نوح علیہ السلام کی قوم یہ کہے گی کہ ہمارے پیغمبر نے ہم تک توحید کی بات پہنچائی ہی نہیں، وہ انکار کر دیں گے۔ عذاب دیکھ کے یہ حالت ہوگی کہ وہ کہیں گے کہ یہ بھی ایک بہانہ کر کے دیکھ لے، لیکن پھر بخاری کے الفاظ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کے حق میں میری امت گواہی دے گی کہ نوح علیہ السلام نے پیغام پہنچا دیا تھا، کیونکہ قرآن تو حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر کتنے شد و مہت کے ساتھ ہے۔ سورۃ الاعراف میں بھی پہلی جو تفصیل ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام کی آئے گی کہ انہوں نے کتنی محنت کے ساتھ پھر سورہ نوح میں تو کیا سوز و گداز ہے، تو امت محمدیہ یہ گواہی دے گی کہ نوح علیہ السلام نے پیغام پہنچا دیا تھا، اسی لیے یہ امت بھی گواہ ہے، حاضر اور ناظر نہیں، سرکار گواہ ہے۔ اور وہ گواہی کس بنیاد پہ دے گی؟ قرآن کی وجہ سے۔ اس امت میں تو نہیں دیکھا نوح علیہ السلام کا ہونا، انہیں دعوت اور تبلیغ دیتے ہوئے قرآن کی بنیاد پہ گواہ دے رہی ہوگی۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 142 اور 143 کے کانٹیکس میں یہ حدیث صحیح بخاری کے اندر موجود ہے۔ تو انبیاء اکرام کا بھی حساب ہونا ہے اور ان کے ماننے والوں کا۔ فَلَا نَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ، اور پھر ہم ضرور بیان کر دیں گے ان کے سارے حالات دنیا کے جو کچھ انہوں نے کیا تھا نا، حق قبول کیا یا انکار کیا اپنے علم کے ذریعے۔ وَمَا كُنَّا غَائِبًا، اور ہم دنیا میں کوئی غائب تو نہیں تھے، ہم بے خبر تو نہیں تھے۔ یعنی یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ عقیدہ بھی دے دیا ہے کہ یہ جو فرشتے حساب کتاب لکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کسی حساب و کتاب کا کوئی پابند نہیں ہے، کیونکہ اللہ کہتا ہے میں غائب تو نہیں تھا، میرے سامنے سب کچھ ہوا ہے۔ ہم اپنی علم کے ذریعے خود بتا دیں گے کہ کس نے کیا کیا ہے، اور یہ سب سے خطرناک معاملہ ہے۔ کوئی شخص فرشتوں کو بھی دھوکہ دے دے، اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ فرشتے ہمارے دل کا حال نہیں جانتے الا یہ کہ اللہ کبھی مطلع کر دے۔ اسی لیے وہ مسلم شریف میں آتا ہے کہ قیامت والے دن ایک سکی اور ایک شہید کو اور ایک غنی کو، یعنی ایک شخص قرآن کے عالم کو بلایا جائے گا۔ اب اس سے بڑی کوئی نیکی ہی نہیں ہو سکتی کہ قرآن سیکھنے اور سکھانے والا، اللہ کے راہ میں جان دینے والا اور اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے والا، ایک تو کو اللہ تعالیٰ نیکیاں گنوائے گا جو اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ نعمتیں دی تھی۔ اس کے اگینسٹ پوچھے گا تم نے کیا نیکیاں کی، اس کے اگینسٹ شہید کہے گا اللہ جان دے دی، اس سے بڑی کوئی چیز ہو سکتی تھی؟ اللہ نے فرمائے گا جان اسی لیے دی کہ لوگ تجھے بہادر کہے اور دنیا میں تیری تعریف ہوگی، اب میرے یہاں تیرے لیے کچھ بھی نہیں، اوندھا منہ جہنم۔ سخی کہے گا میں نے تو موقع نہیں جانے دیا، جہاں جہاں تو نے حکم دیا میں نے خرچ کیا۔ اللہ فرمائے گا اسی لیے خرچ کیا کہ لوگ تیری تعریف کرے اور دنیا میں تجھے تیرا اجر مل چکا ہے، یہی تیرا اجر تھا، اوندھا منہ
کر کے جہنم۔ قرآن کا قاری کہے گا، یعنی آپ کے رحم اللہ مدہ ذلہ دامد برکاتہ مالیہ استاذ العلماء، یا اللہ ہمیں قرآن سیکھا اور سکھایا اسی لیے تاکہ تمہیں لوگ بڑا اللہ کہے، تمہاری تعریف کرے۔ وہ دنیا میں ہو چکی، اب میرے پاس تمہارے لیے کوئی اجل نہیں۔ اس حدیث پہ آپ غور کریں کہ فرشتوں نے انہیں قاری بھی لکھا ہوا ہے، شہید بھی لکھا ہوا ہے اور سخی بھی لکھا ہوا ہے، لیکن اللہ نے اپنے علم کے ذریعے ان کے اعمال کو 0 سے ملٹیپلائی کر دیا۔ یہ وہ چیز ہے اندر جو اللہ اور بندے کا معاملہ ہے نا، یہ بڑا یونیک ہے۔ اللہ تبارک و تعالی چاہے تو کسی کو پکڑ لے کسی معاملے میں اور کسی کو اس کی نصیحت کی وجہ سے چھوڑ دے، یہ اس نے فیصلہ کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ہم ضرور بیان کر دیں گے اپنے علم کی بنیاد پہ، اور ہم کوئی غائب تو نہیں تھے۔ مجھے ڈاکٹر اسرار صاحب کا جملہ یاد آتا ہے کہ ہم اپنی داڑھیوں اور پگڑیوں سے پبلک کو تو دھوکہ دے سکتے ہیں، اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں اور مال کو نہیں دیکھتا، دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے معاملات کے اندر یقین کرے، یہ اللہ اور ہے، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور۔ والوزن یومئذ الحق، اور اعمال کا تولا جانا اس دن، یہ چودھویں بات ہے، حق بات ہے، یہ ہو کر رہنا ہے۔ فمن ثقولت موازین، بس جن کے اعمال اس دن بھاری ہوئے، فاولئک ھم المفلحون، تو وہ لوگ ہوں گے اس دن کامیاب۔ اللہم جعلنا منہم مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین آمین۔ ومن خفت موازینہ، اور جن کے ترازو ہلکے ہوئے اس دن، فاولئک الذین خسروا انفسہم، تو یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے نقصان پہنچا لیا خود اپنے آپ کو، بما کانوا بآیاتنا یظلمون، باسبب اس کے کہ وہ ہماری آیت کے ساتھ بے انصافی کرتے تھے، ظلم کرتے تھے۔ اس سے مراد کافر بھی ہے، مسلمان بھی ہے، جو بھی قرآن پاک کی بات کو نہیں مانتا، سارے اس میں شامل ہیں۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم اجرنا من النار، آمین۔ اچھا، یہاں پہ ایک بڑی اہم چیز ہے، دنیا میں جو ترازو ہے نا، 2 طرح کے ہیں۔ ایک سپرنگ والا بیلنس ہوتا ہے جس میں آپ چیزوں کو تولتے ہیں، اور ایک وہ بیلنس ہوتا ہے جس میں آپ ترازو کے دونوں طرف رکھتے ہیں۔ وہ پلڑوں کا اونچا نیچا ہونا ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ یہ پلڑا بھاری ہو گیا اور یہ جو ہے وہ ہلکا ہو گیا۔ اور ایک وہ ہوتا ہے جو بیلنس جس میں آپ ایبسلیوٹلی اسی کو چیک کرتے ہیں۔ اب یہ دونوں طرف بات جا سکتی ہے کہ ایک طرف نیکیاں رکھی جائے گی، ایک طرف گناہ، نیکیاں کا پلڑا بھاری ہو جائے۔ یہاں پہ اس حوالے سے ترازو کا ذکر نہیں ہے، یہاں پہ ایبسلیوٹلی اللہ نے کہا ہے کہ نیکیاں تولی جائے گی، جن کی بھاری نکل گئی وہ جنتی ہوں گے، پھر گناہ تولے جائیں گے۔ جس کا ہلکا والا معاملہ ہو گیا، یعنی اللہ نے کوئی لمٹ مقرر کی ہے، اس سے زیادہ ویٹ ہوا اگر گناہوں کا، تو پہلے عذاب بھگتے گا تا وقت کہ وہ ڈیٹم لیول پر آ جائے۔ اسی طریقے سے یہ وہ ڈیٹم لیول ہے، جس سے زیادہ نیکیاں ہوئی تو اسے جنت کا حکم سنا دیا جائے گا۔ یہ اب اللہ کو پتہ ہے۔ باقی یہ بات کلیئر ہو گئی، نیکیاں گنی نہیں جائے گی، تولی جائے گی۔ یہ قرآن کا فلسفہ ہے کہ نیکیاں گنی نہیں جائے گی، تولی جائے گی۔ کسی شخص کی ایک نیکی دوسرے کی لاکھوں نیکیوں کے اوپر بھاری ہو سکتی ہے، ڈپینڈس اپون کہ اللہ تعالیٰ نے اسے سرکمسٹانسز کیا دیے ہیں۔ جو میں اکثر کہتا ہوں کہ ایک شخص
जुलाई की गर्मी में सड़क के किनारे खुदाई का काम कर रहा है, पसीने में शारोबार है, और वो पर वो कोने में यहीं पर वो कोने में वज़ू करके अपना परना डाल के नमाज पढ़ लेता है। जो जमात का एहतमाम नहीं कर सकता, उस तकलीफ़ की वजह से कि उसे मस्जिद में जाने से मसला पड़ना और ठेकेदार हिलने नहीं दे रहा है, इसकी नमाज ज़ोहर पढ़ना, और मल्टी नेशनल में जॉब करने वाला बंदा जो एसी वाले कमरे में बैठा है पूरा दिन, और बात अटैच बात है उसके साथ, उधर जाके वज़ू करके उसी एसी वाले कमरे में अकेले ही मुसल्ला डाल कर नमाज़ पढ़ रहा है, और वो ये समझ रहा है कि मेरी नमाज और उस मज़दूर की नमाज बराबर होगी। ना, पॉसिबल ही नहीं। नेकियां तोली जाएगी, गिनी नहीं जाएगी। वरना तो जो लोग मक्के में है वो कहेंगे जी हम लोग पाँचों नमाज़ें हरम में पढ़ते हैं, तो हमें तो कितनी नेकियां मिल गई। जो बेचारे इधर गरीब है उसको तो कोई कसूर नहीं है, अल्लाह ने उसे हालात और वाक़ियात ऐसे दिए हैं। तो मल्टी नेशनल वाले को तो अल्लाह पूछ सकता है कि भाई तूने क्यों नहीं जमात से नमाज़ पढ़ी? तेरी तो मस्जिद भी एयर कंडीशन थी, इतनी सुस्ती तेरे के तूने इधर ही मुसल्ला डाल दिया, उसको तो समझ आता है। उसका हालात और वाक़ियात वैसे नहीं दिए। वलक़द मक्कन्नाकुम फिल अर्द, और यकीनन हमने ही तुम्हें इस ज़मीन में आबाद किया है। वजअलना लकुम फ़ीहा माइश, और हमने ही यहाँ ज़िंदा रहने के असबाब, यही वो इकोनॉमी मुकर्रर कर दी है। कलीलम मा तशकुरून, लेकिन बहुत ही कम तुम शुक्र अदा करते हो। इस आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने ये चीज़ क्लियर कर दी है कि जितने लोगों को उसने इस दुनिया में आबाद करना था, सब के लिए पोटेंशली अल्लाह ताला ने रिस्क इस दुनिया में रख दिया है। सारे रिसोर्सेस मौजूद है। हाँ, एक्सप्लोर वक्त के साथ हो रहे हैं। देखें, आज से 300 साल पहले तक के किसी को नहीं पता था कि ज़मीन में फ्यूल की शक्ल में ब्लैक गोल्ड मौजूद है। आज पूरी दुनिया की इकोनॉमी उसका ऊपर चल रही है। नबी अलैहि सलाम के मुबारक ज़माने में तो वो जैतून का सारों के सरसों का वही पकाने वाला तेल ही वही दिए में इस्तेमाल होता था, मट्टी के तेल या पेट्रोल नहीं हुआ करता था। ये तो एक बहुत बड़े वलीउल्लाह थे, वलीउल्लाह नहीं, सर एडविन कर्नल थे, अमेरिकन क्रिश्चियंस। माशाल्लाह एक मुद दाढ़ी उनकी जाके आप देख लें। प्रिंस रोमानिया में उन्होंने पहली दफ़ा तेल का कुआं वो भी अल्लाह ने ज़ाती तौर पे ज़ाहिर कर दिया, वरना आपको पता है तेल जो है ये 1 किलोमीटर से नीचे ही होता है, लेकिन पानी के लिए तो आप 500 फुट या 1000 फुट तक चले जाएंगे। तेल तो 3000 3,500 4,000 फुट से स्टार्ट होता है अगर जहाँ पे हो, वरना बाज़ औक़ात तो 3-3 4-4 किलोमीटर नीचे जाना पड़ता है। सैकड़ों कुएँ होते हैं, तो किसी एक में से तेल निकलता है। वो तो अल्लाह ताला ने ज़ाती तौर पर तेल दरियाफ़्त करवाना था, तो वो उस जगह पे ऊपर आ गया। जिस तरह हमारे यहाँ भी बाज़ जगह तेल निकल रहा होता है। बाकी ये अल्लाह ताला ने एक बहुत बड़ा सोर्स रख दिया। आज दुनिया उसके ऊपर डिपेंडेंट है। उससे भी बड़ा सोर्स सोलर एनर्जी ना ख़त्म होने वाली। ये 2 तरह की एनर्जीज होती है, एक रिन्यूएबल और एक नॉन रिन्यूएबल। नॉन रिन्यूएबल वो है कि आप जो इस्तेमाल करेंगे तो ख़त्म हो जाएगी। ऑयल गैस लकड़ी ख़त्म हो जाती है, इल्ला ये कि नहीं उगाए, लेकिन ऑयल और गैस नया नहीं बनता। जो अल्लाह ने ज़मीन में रख दी वही है। हाँ, ये हो सकता है कि बाज़ ने ज़कात दरियाफ़्त हो जाए, लेकिन सर सोलर एनर्जी ऐसी है कभी ख़त्म ही नहीं हो, क्योंकि सोलर एनर्जी का ख़त्म होने का मतलब है कायनात ही ख़त्म हो हमारी।
کائنات یعنی سولار جو سسٹم ہے، کیونکہ سورج کی وجہ سے یہ ساری رونقیں ہیں. اگر سورج ہی ختم ہو گیا، اگر سورج کی ہی ختم ہو گیا تو پھر ہم نے پیٹرول کو لے کے کیا کرنا ہے؟ کیونکہ زمین نے تو اگانا نہیں ہے، اور دنیا میں کوئی زندگی باقی نہ رہی. جب تک سورج ہے، یعنی جب تک یہ کائنات قائم ہے، اس وقت تک سولار انرجی ختم نہیں ہوگی. تو یہ تو اب سامنے آیا نا کہ اس کو ہم اس کے یوز کر سکتے ہیں. تو یہ اب سی فوڈ دنیا میں سارے کھانے کی چیزیں ختم ہو جائے گی، پھر بھی ہم ہزاروں سالوں تک انسانیت زندہ رہ سکتی ہے. سی فوڈ کو اتنا اللہ نے رکھ دیا ہے. یہ تو اتنا بڑا خزانہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے اس میں سب کچھ رکھ دیا ہے جو آپ کی اکنامی کے لیے ضروری تھا. لوگ روتے پیٹتے ہیں جی آبادی بڑھ گئی ہے، وہ جتنا مرضی بڑھے، اللہ تعالیٰ نے ترقی بھی تو انسان کو کروائی دی ہے. سرکار اگر آپ کو یہ فکر نہ تھی نا کہ اتنی لوگوں کی جوتیاں کیسے پوری ہوں گی، اتنا تو ہمارے پاس موچی نہیں ہے، تو وہ اب موچی تو نئی جوتیاں بنا رہے. اتنے لوگ ہوں گے تو بکس کیسے لکھی جائے گی؟ تو سر کتاب تو اب بکس نہیں لکھ رہے، اب خاطب نہیں لکھ رہے، اب تو پرنٹنگ پریس بنے ہوئے ہیں. وہ بھی ہمارے اجمیر شریف والوں نے نہیں سورے بلکہ گوروں نے ہی بنایا تھا. تو یہ پرنٹنگ پریس کہتے ہیں جی بزرگوں کی خدمت کو یاد کیا کرے. جی ہم یاد رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان گوروں کو جزائے خیر دے، اگر وہ ایمان پہ وہ اس دنیا سے گئے ہیں، کہ جنہوں نے ہمیں بخاری مسلم قرآن کی پرنٹنگ پریس بنا کے دیے، تو ان کی بھی بڑی خدمت ہے دین کے لیے. یہ اگر پرنٹنگ پریس نہ ہوتے تو آج یہ ساری چیزیں پوری نہیں ہوتی، کپڑے ہی پورے نہیں ہوتے. کہ سرکار ہاں جی یہ آپ اگر دنیا میں امیجن کریں تو لوگ پھر پتے ہی باندھے ہوئے ہوں گے نا. اگر ساری مشینیں ختم ہو جائے جو ہمارے بزرگان دین نے کسی زمانے میں بنا دی ہے، مشینیں کچھ بنایا ہے انہوں نے فرقوں کے علاوہ، تو یہ ساری چیزیں اللہ نے زمین میں رکھ دی ہے. میں نے مسئلہ نمبر 103 اسی رسک کے اوپر ریکارڈ کروایا تھا. رسک کی ٹینشن لینے والا معاملہ نہیں ہے، ایفورٹ ضروری پٹ کر رہا ہے. ظاہر ہے ساتھ ساتھ ایفورٹ پٹ ہوئی ہے نا. یعنی آج کے زمانے میں آپ یہ کھادوں کے ٹیکنالوجی کے ذریعے حاصل کر رہے ہیں. اگلے وقتوں میں تو آپ 50 کینل سے اتنا نہیں ہونی کر سکتے تھے. تو ترقی تو ہوئی ہے نا. میڈیکل کی فیلڈ میں تو کتنی ترقی ہوئی ہے. میں یعنی سب سے زیادہ جو چیز سمجھتا ہوں نا انسانیت کی اچیومنٹ ہے وہ میڈیکل کی فیلڈ میں. جناب ہر 100 میں سے 30-40 عورتیں جو بھی ہے وہ مر جایا کرتی تھی ڈیلیوری کے دوران. گاؤں ایریا میں تو یہ بہت ہوتا تھا. آج ہزاروں میں کوئی ایک ہر چیز کا کنٹرول کر لیے اللہ نے سکھا دیا ہے نا. اور آنکھیں کا علاج تو آلموسٹ آپ سمجھ لیں ریوالو بھی ہو گیا. سب سے سینسیٹیو آرگن تھا آنکھ، جو اب دنیا میں کوئی مسئلہ نہیں. کالا سفید موتیا نظر آپ کی رہ گئی ہے. جو بھی آپریشن ہو جاتا ہے، چشمے لگ جاتے ہیں، آنکھیں تک ریپلیس ہو جاتی ہیں. کہ ایشو کو تو کول کر دیا. جو سب سے سینسیٹیو آرگن تھا، ظاہر ہے ایک زندگی ہے نا جی. آنکھیں بائی پاس بھی میڈیکل کی فیلڈ میں ترقی ہو گئی ہے. لا علاج بیماریوں کے علاج آ گئے ہیں. ویکسین تیار ہو گئی تھی. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری ترقی کروائی ہے. اور آبادی کے اعتبار سے آپ دیکھیں بھینسیں، گائے، بکریاں آرگنائز طریقے سے فارم ہاؤسز میں پالی جاتی ہے.
آج اگر پولٹری فارم نہ ہو تو یہ مرغی کا گوشت 300-400 روپیہ کے جی ہے، یہ آپ کو 4000 میں بھی نہ مل رہا ہو اگر آرگنائز طریقے سے یہ معاملات نہ ہو۔ پوری سائنس ہے، سائنس نے دنیا کو رہنے کے قابل بنا دیا ہے، جنت بنا دیا ہے، اور میرا خیال ہے جنت کی ایک جھلک اللہ نے دنیا میں دکھا دی ہے اس دور کے اندر۔ اگلے لوگوں کی تو زندگی کتنی مشکل تھی، ان کی ٹوٹل زندگی اس سے ہوتی تھی کہ سال کے دانے پورے ہو جائے۔ سورہ یوسف پڑھے، پوری زندگی کس کے گرد گھوم رہی ہے۔ دانے پورے کرنے آج کا تو ڈر ہی الگ ہے، رونا بھی ملے، انٹرنیٹ ڈسکنیکٹ نہیں ہونی چاہیے۔ میں کہتا ہوں تھا بجلی سب میں بڑی ضرورت ہے کسی زمانے میں، یعنی انسان کی بنائی ہوئی چیزوں میں سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے نا ڈسکوریز میں، وہ الیکٹریسٹی ہے۔ اگر آپ کہیں نا کہ کوئی ایک چیز ایسی بتائے جو انسان نے ڈسکور کی ہو اور آج وہ نیچر ہو چکی ہے وہ ہماری، تو وہ بجلی ہے۔ اس کے بغیر گزارا ہی نہیں ہے، دنیا کا سارا کاروبار اس کے اوپر چل رہا ہے۔ لیکن بجلی کے برابر اگر کوئی چیز آ کر کھڑی ہو گئی ہے تو وہ انٹرنیٹ ہے، اگرچہ وہ بھی بجلی کے اوپر چل رہی ہے، لیکن آج کل کے بچے کہتے ہیں پنکھا بند ہو جائے چلے گا، نیٹ بند نہیں ہونا چاہیے۔ ابھی تو پتہ نہیں کیا کیا چیزیں آنی ہے نیٹ جیسی، جس کی وجہ سے بھوچال آ جائے۔ یہ سب وہ چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو اتنی ترقی کروائی ہے کہ وہ ساری چیزیں پوری ہو رہی ہیں۔ جو آبادی بڑھتی جا رہی ہے، ریسورسز بھی اویلیبل ہو رہے ہیں۔ باقی آپ کو جو مہنگائی مسلمان ملکوں میں یا تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں نظر آتی ہے، یہ قیامت کی نشانیاں، یہ صرف اور صرف ادھر ہی ہے۔ قیامت ہوئی ہے، ہاں یوروپ امریکہ میں تو قیامت کے بعد جنت بھی مل چکی ہے، ادھر ایسا کچھ نہیں ہے۔ یہ ہمارے اپنے کرتوت ہے، انہوں نے چیزوں کو مینیج کر دیا ہے، انہوں نے مینیج نہیں کیا، اپنی کمزوریوں کو قیامت کی نشانیاں کہہ دیتے۔ اسی دنیا میں وہ لوگ بھی یوروپ دیکھ لیں، ان کے پاس تو ہمارے جیسے زمین اور موسم بھی نہیں ہے، اگانے والی کوئی چیز نہیں، لیکن ان کو آپ دیکھیں ان کی اکنامی کدھر ہے، اور جو زمین اگاتی ہے ان لوگوں کی، ان ملکوں کی اکنامی کدھر ہے۔ دنیا میں جس طرح جاپان، جرمنی کی مثالیں دی جاتی ہے نا اکنامی میں، سب کانٹیننٹ دنیا میں ٹاپ پہ ہوتا تھا، آج 200-300 سال پہلے اسی لیے تو گورے یہاں پہ آئے تھے، کیونکہ زمین اگاتی تھی، سارے ریسورسز یہاں پہ تھے۔ یہ تو جب ٹیکنالوجی آئی ہے نا اور انڈسٹری کے اوپر چیزیں شفٹ ہوئی ہے، پھر آپ دیکھ لیں سر، آپ مربع میں پیدا ہونے والی گندم بہنیں ایک آئی فون اتنا سا ملتا ہے، ٹیکنالوجی کو کھا رہے ہیں۔ وہ آپ کا ایک آئی فون دیکھ کر اپنے پورے سال کی گندم خرید سکتا ہے، ایک اگر ٹیکنالوجی نے اس ساری چیزوں کو پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ اور شرم کی بات تو یہ ہے، میں تو حیران ہوں، پاکستان جو ہے وہ رشیا سے گندم امپورٹ کر رہا ہے، واہ! اتنی سردی ہوتی ہے وہاں، ٹھیک ہے وہ بیچارے ادھر جنگ لڑنے آئے تھے افغانستان کی، کہ ہم گرم پانیوں تک پہنچے، کیونکہ ان کے سمندر جو ہے وہ برفیلے ہیں، ان میں جہاز نہیں چلتے، اس کے وجہ سے وہ تجارت نہیں کر سکتے تھے، اور جن کے پاس گرم سمندر اویلیبل تھے انہیں اپنے ریسورسز صحیح نہیں استعمال کیا۔ اب تو یہ حیران کن بات ہے کہ وہ لوگ گندم ہمیں دے رہے ہیں کہ لو سر، اے لو کھاؤ۔ مجھے لگتا ہے ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ہم لوگ شاید یوزر ہی رہ گئے اس وقت۔ پریکٹیکلی ہم ہر چیز میں یوزر ہی ہے، بنانا ہمیں کچھ نہیں ہے۔ جو چیزیں ہمیں بناتے بھی تھے نا، چائنا جو ہے وہ آدھی قیمت میں کیا 10ویں حصے میں آپ کو دے رہا ہے۔ یہ بال پین کوئی بنا کے بتا دے، 10 روپیہ بال پین ہے، لائٹر بھی انہوں نے ساتھ میں لگایا ہوا ہے، ٹارچ بھی ڈال دیا ہے۔
سارے بزرگوں کو قیامت تک کا ٹائم دے کہ ایک بال پین بنا کے دکھا دے، ادھر جو 10-20 روپے میں بک رہا ہے وہ آپ اندازہ کریں کدھر سے چلا ہے، وہ کسٹم لگا ہوا ہے اس پر آنے کا کرایہ، اور ادھر تو 1 روپے میں بھی نہیں بنانا ہوگا، وہاں محض پروڈکشن ہوتی ہے، کروڑوں میں چیزیں بنتی ہیں۔ تو پریکٹیکلی تو احسان ہے سرکار جو بت آپ لوگ 10-20 سال پہلے چلے جائے 1000 سے اس وقت بڑی رقم تھی، وہ لیتے تھے، وہ آج کے دور میں تو اسی کی قیمت 15-20 ہزار ہونا چاہیے، وہ آج کے دور میں آپ کو 1500 میں چائنا میں کی آئی ہوئی ہے۔ چائنا نہ ہوتا تو ہم نے تو ذلیل ہی ہونا تھا، ہر چیز سستی کر دی ہے انہوں نے۔ آپ ایسے ہی کیلکولیشن کریں چیزوں پر، کدھر سے کدھر بات پہنچ چکی ہے۔ 1996 آج سے آلموسٹ 30-35 سال پہلے دن کے وقت پنڈی سے جہلم آپ کال ملا ہے ٹیلی فون کی، اس زمانے میں 40-50 منٹ تھی، 1 منٹ آج کا 50,000 روپیہ ہو گیا۔ پھر 6:30 کے بعد آدھی ہوتی تھی، پھر رات کو 10:30 کے بعد 1/4 اس ٹائم جناب 12 روپیہ منٹ کال تھا۔ اسٹاپ واچ لگا کے جب انجینئر کی تنخواہ بھی 1000 روپیہ ہوتی تھی، جو کہ اچھی تنخواہ مانی جاتی تھی۔ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے اس کو آسان کیا، باقی آپ کو قیامت کی نشانیاں آپ کو پاکستان میں پوری ہوتی نظر آتی ہے، یہی ہے، یا تھرڈ ورلڈ کنٹریز کا یہ ایشو، باقی کے ملک کو یہ ایشو نہیں ہے۔ تو بات اس سے شروع ہوئی تھی، وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور یقیناً ہم نے آباد کیا تمہیں اس زمین میں، وَجَعَلْنَا لَكُمْ، اور بنا دیا تمہارے لیے، فِيهَا مَا، یش، زندہ رہنے کے اسباب، معیشت، اکانومی، قلیلاً ما تشکرون، لیکن بہت کم ہی تم شکر ادا کرتے ہو۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ عظیم۔